بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 991 ہے، 991، اور آج سورہ رات کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 8، 9، 10، 11۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، جو کچھ اٹھاتی ہیں پیٹ میں، کل انثى، ہر ایک مادہ، وما تغیض، اور جو کچھ کم کرتے ہیں، الارحام، رحم، وما تزداد، اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء، اور ہر ایک چیز، عندہ، اس کے بعد اس کے ہاں، بمقدار، ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا، والشہادہ، اور ظاہر کا، الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، المتعال، نہایت بلند ہے۔ سواء، برابر ہے اللہ کے علم میں، منکم، تم میں سے، من، جو اسرات، آہستہ کرے، القول، بات کو، ومن، اور جو کوئی جہرا، بلند آواز سے کہے، بھی اسے، ومن، اور جو شخص کے، ہوا مستخفن، وہ چھپنے والا ہے، باللیل، رات کے اندھیرے میں، وسارب، اور جو چلنے والا ہے، بالنہار، دن کی روشنی میں، لہو معقبات، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدی، اس کے آگے سے، ومن خلفی، اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہے، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود بدل لے، ما بانفسہم، اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ ارادہ کرتا ہے، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، عذاب کا، فلا مرد، تو کوئی پھیرنے والا نہیں، لہو، اس کو، وما لہم، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، من دونہ، سوائے اس کے، من وال، کوئی کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے، یا دن کی روشنی میں کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ اس کے چوکیدار ہے، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی وہ واقف ہے۔ تیسری بات، ہر چیز کا اس کے ہاں اندازہ مقرر ہے۔ چوتھی بات، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پانچویں بات، وہ سب سے بزرگ اور عالی مرتبہ ہے۔ چھٹویں بات، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کرے یا پکار کرے، یا رات کو کہیں چھپ جائے، یا دن کی روشنی میں کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ ساتویں بات، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ نویں بات، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی۔ 10ویں بات، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، مشرکوں کی طرف سے اپنی مرضی کے معجزات کے مطالبے کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ حقیقت یہاں بیان کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی تمام معلومات کو جاننے والا ہے۔ جب ان ساری معلومات کو جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، تو ان مشرکوں کی نیتوں سے بھی باخبر ہے کہ یہ کس نیت سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، محض ضد اور عناد کی وجہ سے، یہ حق بات کو قبول کرنے کی نیت سے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علیم و خبیر پروردگار ہے جو ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے سے بھی واقف ہے. دنیا جہاں میں جتنی عورتیں ہیں اور جتنی مادہ مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہوں یا پرندے ہوں یا درندے ہوں، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہوں یا سمندر میں رہنے والے ہوں، تمام کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ وہ حمل مذکر ہے یا مؤنث، ایک ہے یا کئی، نیک ہے یا برے، خوبصورت ہے یا بدصورت، ان کے مزاج ان کی صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. جبکہ یہ ساری آنے والی مخلوقات ابھی پیٹ میں ہیں، ان کے بھی پیدائش بھی نہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات بتلائی کہ وہ یعلم ما فی الارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت، اچھا ہے یا برا، مرد ہے یا عورت، وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کو بھی جانتا ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے وَهُوَ يَخْلُقُكُمْ. صرف اتنا ہی نہیں معلوم، اس کے آگے کی بھی بات نہیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت، یا اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا یا بد اخلاق، یا ظالم ہوگا کہ یا منصف، وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے کہ وہ حمل پورا ہوگا یا ناقص، اس کی مدت حمل 9 ماہ ہوگی یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، کہ ہر چیز اللہ کے نزدیک خاص مقدار کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہے گا، وہ پیدائش کے بعد وہ کتنے دن تک دنیا میں رہے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کیا کیا کرے گا، کیا کیا نہیں، کیا کیا کرے گا، اور دنیا میں کیا 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 اس سے اعمال اور اقوال صادر ہوں گے. سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچائی کہ اس کا بیٹا موت کے قریب ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کہلوائے بھیجتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس. اس کو حکم دو کہ وہ صبر سے کام لے اور اجر پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. جن چیزوں تک انسانوں کی نگاہیں نہیں پہنچ پاتی وہاں تک اللہ کا علم پہنچ جاتا ہے. اس رب ذوالجلال سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال ایسا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا بلند کہ اس سے بلند کوئی چیز نہیں. اس رب ذوالجلال نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے لیا ہے، اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر اس کا قابو ہے. ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اس کے قابو سے باہر کوئی چیز نہیں. دنیا جہاں کی ساری گردنیں اس کے دربار میں جھکی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب پروردگار کی اس قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کے بلند مرتبے کو، اس کی بڑائی کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.